الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے میں سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ گزشتہ جمعے ہم نے پہلی نشست میں سورہ الحجرات کی پہلی آیت اور اس کے حوالے سے جو تشریح ہے، تفسیر ہے، مختصراً سنی تھی اور صحابہ کرام کے کچھ واقعات بھی سماعت کیے تھے، جس کی روح سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے جو منع کیا گیا تھا اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج یہ ہم اگلی آیت پر گفتگو کریں گے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ادب جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اس پر گفتگو ہوگی. چنانچہ آج 3 جون 2022 ہجری بمطابق 3 ذوالقعدہ 1443 ہجری اس سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو. کہاں اونچا نہ کرو؟ کس جگہ پہ اونچا نہ کرو؟ فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر.
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو، اونچی آواز میں، بلند آواز میں بات نہ کرو. کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے دوران تمہاری آوازیں ایک دوسرے سے اونچی ہو جاتی ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا کرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی خبر تک نہ ہو کہ اعمال جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. اس کا تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہارا دھیان ہی اس طرف نہ ہو کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ اتنا بھیانک نکل سکتا ہے، تمہیں اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ادب سکھایا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا. اسی طرح ان کے سامنے موجود ہوتے ہوئے، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کے دوران کسی کی آواز اونچی نہ ہو جائے. اگر وہ رسول سے بات کر رہے ہو اس صورت میں بھی، اور جب وہ آپس میں بات کر رہے ہو اس صورت میں بھی آوازیں ہرگز اونچی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ہی برباد نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی کانوں کان خبر ہی نہ ہونے پائے، تمہیں شعور ہی نہ مل سکے. اب یہ آیہ مبارکہ، اس کا شان نزول علماء نے مختلف بیان کیا ہے، اور یہ الگ الگ واقعات ہوئے ہیں. اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہوا، اس میں کسی سے یہ معاملہ ہوا، اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ اسی طرح کا دوسرا معاملہ ہوا، اور وہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھتا کہ یہ لوگوں کی عادت بن جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روک تھام کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. اب اس آیہ مبارکہ کی جو تشریح میں اس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھا رہا ہے. پہلا جو میں بتا چکا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اونچا نہ کرنا، بلکہ آہستہ اور پست رکھنا. دوسرا ادب یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے، پکارنے، بات کرنے کے حوالے سے بھی پورے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. فرمایا کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو. اب ہم معاشرہ کوئی سا بھی ہو، آپ معاشرے میں دیکھیں، جب ہم جن لوگوں سے بے تکلف ہوتے ہیں، ہماری دوستی یاری ہوتی ہے، ہم ان کا نام جانتے ہیں تو ہم ان کا نام لے کر پکارتے ہیں. اچھا، اب نام لے کر پکارتے وقت ہماری آواز کبھی اونچی ہوتی ہے، کبھی اگر اس کی توجہ نہ ہو تو ہم اس کا نام بگاڑ کر بھی کہہ دیتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کا نام ہے عظیم، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی عظیم،
اور بھائی عظیم، اب وہ نہیں سن رہا تو ہم کہتے او عظیمیاں، او عظیمو، بات تو سن، یعنی ہم چلا کر بات کرتے تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ معاشرے کا چلن ہے، یہی چلن عرب کے زمانے میں بھی تھا کہ کسی کو اونچی آواز میں اگر وہ نہیں سن رہا یا متوجہ نہیں ہے تو چلا کر اس کی اپنی طرف متوجہ کرنا، نام لے کر اس کا توجہ دلانا اپنی طرف، یہ ادب نہیں تھا لوگوں کے اندر، نہیں سیکھ، ان کو پتا تھا اس چیز کی سیکھ نہیں تھی ان کو۔ اب معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تو بات کرتے رہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کجہر بعضکم لبعض، کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یاد رکھ لینا جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ گے تو تمہارا یہ چلن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اور اونچی نیچی آواز کے ساتھ کرتے ہو، بگاڑ دیتے ہو، خبردار ہرگز میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا نام لے کر مت پکارو۔ اب دیکھو، نام لے کر نہ پکارنا، اب یہاں بھی ایک بڑی ایک اہم بات ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو جب پکارا، ان سے بات کی تو ان کا نام لیا، ان کا نام لیا۔ جیسے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں جا کر رہائش کرے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس معاملے کو چھوڑ دے۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھ، اس کی تعلیمات میں مضبوطی سے جمع رہے۔ یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ یا داود اوبی، اے داود میری بارگاہ میں رجوع لا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کا نام لے کر انہیں مخاطب کرتا ہوا قرآن میں دکھے گا۔ لیکن جب اپنے نبی کی باری آئی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کائنات کی باری آئی، محبوب رب ذوالجلال کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں محمد یا محمد کہہ کے کہیں پہ بھی نہیں۔ تو اب سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود اپنے نبی کا نام لے کر نہیں پکار رہا تو وہ کب پسند کرے گا کہ اس کی مخلوق میرے نبی کو نام لے کر پکارے؟ تو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، خبردار جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام کے ساتھ پکارتے ہو، میرے نبی کو نام کے ساتھ مت پکارو۔ یعنی کوئی بھی یا محمد نہ کہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو کہ نبی کو کس طرح پکارنا ہے، نبی کو کس طرح مخاطب کرنا ہے، تو دیکھو میں کس طرح کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب بتانے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو بنا کر بھیجا شاہد، گواہ بنا کر بھی۔ کسی اور مقام پہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول لوگوں تک وہ پہنچا دے جو میں نے تجھے ان تک پہنچانے کے لیے دیا ہے۔ نام نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا اے محمد لوگوں کو پیغام پہنچا، اے محمد میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے
رات کو کھڑا ضرور ہو لیکن آدھی رات تھوڑے وقت کے لیے نام نہیں لیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑا ہو لوگوں کو ڈرا، اللہ کی نافرمانی سے، جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرا۔ نام نہیں لیا، کہیں یاسین فرما رہا ہے، کہیں طٰہٰ فرما رہا ہے، نام نہیں لے گا۔ تو وہ کب چاہے گا کہ جب میں خالق ہو کر اپنے نبی کا محمد کا نام نہیں لے رہا تو کوئی اور کیسے میرے نبی کا نام لے گا؟ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، مخاطب کرتے ہو، خبردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مت پکارنا، نام نہ لینا، بلکہ کیا کہنا؟ اگر کہنا ہو یا نبی اللہ کہنا، یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا۔ تو پکارنے کا ادب سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگرچہ قرآن کریم میں لفظ محمد 4 مرتبہ موجود ہے لیکن وہاں پکارنے کے انداز میں نہیں ہے، تعارف کرانے کے انداز میں، تعارف کرانے کے انداز میں۔ جیسے کوئی شخص اپنے والد کا کسی کو تعارف کرائے گا تو وہ کہے گا جی یہ میرے والد صاحب ہیں، جیسے میں اپنے والد کا تعارف کراؤں اور کہوں کہ جناب یہ میرے والد صاحب ہیں، حاجی عالم ان کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو بھی بتاؤں یہ میرے والد صاحب ہیں، یعنی حاجی عالم ان کا نام ہے، لیکن میں کبھی ان سے یہ نہیں کہوں گا حاجی عالم ذرا 10 روپے دینا، میں اس کو کہوں گا ابا جان، ابا حضور، بابا، یہ کہوں گا، نام نہیں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وما محمد الا رسول، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، تعارف کرا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ کافروں پر شدت رکھنے والے ہیں، تعارف کرا رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تعارف کرایا۔ بما نزل علی محمد، یہ جو کتاب ہم نے محمد پر نازل کی ہے، تعارف فرمایا، نام نہیں دیا۔ تو انٹروڈکشن کرنے کے لیے تو آدمی نام لے سکتا ہے لیکن پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور اس کی اجازت علماء کے ذریعے، صحابہ کرام کے طرز عمل کے ذریعے کیا دی؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ اس طرح میرے نبی کو ان کے القاب سے پکار، نام سے نہ پکار۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہم نعتوں میں، قصیدوں میں، نظموں میں، تحریر میں لفظ محمد کم استعمال کرتے ہیں، جبکہ یا رسول اللہ، میرے آقا، ہمارے پیارے آقا و مولا، تاجدار مدینہ، شاہ بنی آدم، تاجدار رسالت، محبوب دو عالم، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ تو کوئی بھی عاشق، کوئی بھی محبت کرنے والا، کوئی بھی اہل سنت کہلانے والا کبھی بھی آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ادب کے ساتھ آپ کے القابات سے آپ کو پکار رہا ہوگا۔ تو یہ ایک محبت کی علامت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے تقاضا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والو تم یہ کرنا۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والے ہیں، آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے، ذکر آتا ہے، سر جھک جاتے ہیں، اور ادب ان کے جسم سے، ان کی جو ہے نا وہ پریزنٹیشن سے ادب جھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ لیکن جو لوگ نام تو دین کا لیتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ اور محمد نے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت محمد نے یہ کہا، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے نبی کا نام ڈائریکٹ لیا جائے، بلکہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا اس پر سخت موقف رکھتے ہیں، جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نام کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے، مطلب یا محمد کہہ کر نبی کو کبھی بھی یہ بات نہیں دینی چاہیے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کہنا چاہیے۔ تو یہ ایک ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
پہلی آیت کے اندر سکھایا ہے۔ اب اس آیت کا جو نزول کا میں آپ سے عرض کر رہا تھا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کچھ روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بہترین حضرات، یعنی امت کے دو بہترین حضرات، یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ ان کے الفاظ حدیث کے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اب یہ دو کون شخصیات ہیں؟ دین، خلافت جن پر منحصر ہے، جنہوں نے دین کو سنبھالا، یہ وہ شخصیات ہیں۔ ہوا کیا؟ جب بنی تمیم کے کچھ سوار، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک صاحب نے بنی مجاشع کے بھائی اقرا بن حابس کی طرف اشارہ کیا کہ جناب ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اقرا بن حابس، اس کو آپ ہمارا سردار مقرر کر دیں، ہمارے علاقے کا بڑا چودھری سمجھ لیں، وڈیرا سمجھ لیں، حاکم سمجھ لیں، اس کو مقرر کر دیں تاکہ یہ ہمارے معاملات دیکھا کریں۔ دوسرے شخص نے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کر دیا، نہیں ان کو نہیں، ان کو بنا دیں، یہ سمجھدار ہے، یوں ہے وہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایک کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عمر نے بھی ایک کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی دونوں کی چوائس الگ الگ تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر یہ کیا بات ہے، تو میری مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ جب میں نے ایک بندے کی رائے دی ہے، ایک مشورہ دی ہے، تو تم کون ہوتے ہو اپنی رائے دینے والے؟ چپ رہو۔ اب یہ جب بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہوئی۔ کس کی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ جو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بخاری شریف۔ تو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہاری مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھدار زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق، کیا سمجھدار زیادہ ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں میں کو غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ان دونوں کی آپس میں تکار بڑھ گئی نا، تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین آیت لے کر نازل ہو گئے اسی مجلس میں۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار اپنی آوازوں کو بے نبی کی آواز میں بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، نام لیتے ہو، پکارتے ہو، اونچی نیچی آواز کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہیں شعور ہی نہ ہو پائے۔ ایک دم جب یہ آیتیں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی، ایک دم یہ ڈر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اچھا ہاں، دوسرا اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مرض تھا، وہ مرض یہ تھا کہ آپ اونچا سنتے تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو سنائی کم دیتا ہے، تو جب تک ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کی جائے تو وہ نہیں سن پاتے، وہ بار بار کہتے کیا کہتے ہو، ہاں دوبارہ بولو، ارے بھائی کیا کہا۔ اچھا، اب جب ایسے لوگوں میں عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ لوگ اونچا سنتے ہیں نا تو وہ لوگ اونچا بولتے بھی ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ جس طرح مجھے سنائی نہیں دے رہا، سامنے والے کو بھی شاید نہ سنائی دے رہا، تو وہ اونچا بولتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے
کہ جب بندہ خود بات کرتا ہے تو اس کی اپنی بات اس کے کان میں نہیں جاتی، اس وجہ سے اس کو اونچا بولنا پڑتا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ آج بھی یہ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی نعت سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، کوئی تقریر سن رہے ہیں اور ہیڈ فون لگایا ہے، آپ نے ہیڈ فون لگایا ہے، ٹھیک ہے نا، ہیڈ فون لگایا ہے، اب اس کی کان میں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اب آپ نے کسی سے کہا ذرا پانی لا دینا، تو اب آپ کو یہ بات سنائی نہیں دے گی کہ پانی لا، کیوں؟ آپ کے کان میں تو وہ ہیڈ فون کا شور آ رہا ہے، تو آپ اونچی آواز میں کہتے ہیں ارے بھائی پانی لا دو، حالانکہ جو سن رہے ہیں اس کے لیے آواز اونچی ہے، وہ تو چھوٹی آواز سے ہی سن سکتا ہے۔ تو آپ آزما کر دیکھ لیجیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں موجود تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کوئی بات کی، انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ پیش کیا تو اسی عادت کے مطابق اونچی آواز میں بات کی۔ اب جب اونچی آواز میں بات کی تو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی مت کرو، بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ جب یہ آیت ان کو سنائی گئی، گھر چلے گئے اور گھر جا کے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا، نظر بند کر لیا، یعنی چھپ کے بیٹھ گئے گھر میں، باہر ہی نہیں نکلتے تھے، نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں، سارے کام گھر بیٹھ کے اپنے دوسرے رشتہ داروں سے کروا رہے ہیں، خود گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کچھ دن تک حاضر نہ ہوئے، غیر حاضر ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسی سے یا رشتہ دار سے پوچھا بھائی وہ کیا ہوا؟ تو ثابت کا، تو انہوں نے کہا جی میں معلوم کرتا ہوں، اگلی نماز میں آؤں گا تو پتہ کر کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ملے آ کر، کہا بھی کیا بات ہے یار، تم مسجد نہیں آ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پوچھ رہے تھے۔ تو وہ رونا شروع کر دیا، کہ یار میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تو میرے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے۔ ارے بھائی کون سی آیت نازل کر دی، کیا تم سے غلطی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی وہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو، اور میں تو کرتا ہی بات اسی طریقے سے ہوں، تو وہ آیت میرے لیے، میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میرے اعمال تو خراب ہو گئے، اب میں کس منہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں؟ اور اگر چلا بھی جاؤں تو میں اپنی عادت کے مطابق پھر بات کروں گا، پھر میرے ساتھ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ پڑوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر بتایا یا رسول اللہ یہ مسئلہ اس نے بیان کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا نہیں نہیں، ثابت کو جا کر بولو تو ایمان والا ہی ہے، تیرے اعمال ضائع نہیں ہوئے، تو اپنی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کی وجہ سے یا خدا نہ خواستہ کوئی اور بے ادبی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ تیری مجبوری ہے، تجھ پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ تو آپ صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، قرآن کریم پر عمل دیکھیے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو ہماری تربیت کے لیے بنایا، یہ یاد رکھو۔ ہم لوگ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ جتنی بھی بھاری بھاری معاملات تھے صحابہ کرام نے اپنے اوپر لے لیے، اپنے اوپر لے کر امت کو سکھا گئے۔ آپ غور تو کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ معاملات ایسے بیان فرمائے، سخت حکومت لگائے، صحابہ کرام سے وہ بھولے سے معاملات ہو گئے، تو دوڑتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، قرآن میں تو اللہ منع فرما رہا ہے، اب میں کیا کروں، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، یعنی ایک فکر کے الفاظ وہ اپنے منہ سے ادا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو آیتیں بھی نازل ہو جاتی تھی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، تم تسلی رکھو۔ جیسے رمضان المبارک میں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں تو دن کے وقت میں ہم بہت سارے کام نہیں کرتے، کھانے پینے کے علاوہ مرد عورت کے تعلقات ہم نہیں کرتے دن میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا
رات جب ہوئی افطار کر لیا، تراویح پڑھ لے، گھر چلے گئے، گھر گئے، رات کو ان کا دل چاہا تو انہوں نے ملاقات کر لی۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ماہ رمضان میں تو منع ہے، یہ کیا میں نے کر دیا، یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا میں نے۔ تو صبح ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا، مجھ سے تو گناہ ہو گیا، تو یوں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے تو منع کیا اور میں جو ہے نا یہ کام کر بیٹھا ہوں۔ تو ابھی اسی فکر مندی میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل امین قرآن کریم کی آیت لے کر کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، آپ کو کوئی منع نہیں۔ تو ایک صحابی سے یہ معاملہ ہوا تو اس صحابی کی برکت سے پوری امت کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ کرام، انہوں نے اپنے اوپر وہ بھار لیا۔ اچھا، اسی طریقے سے وضو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور پھر پوری ہے کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو اپنے چہرے کو دھو لو، ہاتھ کو دھو لے، مسح کر لو، پیر دھو لو، یہ حکم ہے وضو کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام تھے اور آپ کی ازواج میں سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ تو ایک مقام پر اسٹے کیا اور کچھ دیر گزری، نماز کا وقت قریب آنے لگا تو کہا کہ چلو جلدی کرو جلدی کرو، نکلے تاکہ ہم فلانے علاقے میں پہنچ کر وضو کر سکیں، کیونکہ یہاں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ تو جلدی نکلتے، نماز کے وقت کے اندر اندر ہم فلانی منزل پر پہنچ جائیں گے، وہاں جا کے وضو کر کے اپنی نماز ادا کریں گے۔ تو اچانک یہ شور اٹھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتا دیا کہ میرا ایک قیمتی ہار جو مجھے تحفے میں دیا گیا تھا وہ کہیں کھو گیا ہے، وہ مل نہیں رہا۔ اب جناب ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو، وہ قیمتی ہار تھا، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے والد ڈھونڈ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو ڈانٹ بھی رہے کہ یہ کیسی غیر ذمہ داری ہے، تم کیا کرتی ہو، تمہیں طریقہ نہیں ہے، تمہیں حفاظت کرنی چاہیے، دیکھو اب آپ کی وجہ سے سب کو لیٹ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، نماز جانے والی تم عجیب لڑکی ہو۔ باپ تھے نا، باپ تو اپنی بیٹی کو ڈانٹ سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، اب وہ ڈانٹ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کچھ نہیں دیکھتے دیکھتے مل جائے گا، ڈھونڈتے رہے یہاں تک کہ نماز کے ختم ہونے کا وقت قریب پہنچ گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم چلے بھی جاتے ہیں تب بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، نماز قضا ہو جائے گی، اب کیا کریں؟ اب سب پریشان، ہار سب بھول گئے اور نماز کی فکر سب کو لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بی بی عائشہ صدیقہ کی طرف چہرہ کر کے یا ان کے خیمے کی طرف کہا کہ دیکھ تیری وجہ سے کیا ہوا، اب ہمیں نماز پڑھنے کو مسئلہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بہت ان کو ڈانٹا۔ بی بی عائشہ بھی رونے لگی سن کر۔ ابھی یہ ساری بات ہی چل رہی تھی کہ حضرت جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ گئے کہ اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کر، اور طریقہ بتا دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرمایا جلدی جناب سب، اب وہ تھا تو صحرا ہی، اب مٹی کی کیا کمی تھی وہاں، سب نے جناب وہ اس طریقے سے لیا، مسح کیا اور نماز وقت کے اندر پڑھ لی۔ جب یہ نماز پڑھ لی گئی، صحابہ کرام اٹھ کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے کے گرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مرحبا، سبحان اللہ، کیا زبردست، آپ کے اس معاملے کی وجہ سے امت پر کتنی بڑی آسانی نازل ہو گئی ہے، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، آپ کے ذریعے چیز نہیں ہوتی تو آج امت کو اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے نہ ملتا۔ آپ دیکھو ایک غلطی جس کا بھار بی بی عائشہ نے اپنے اوپر اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس بھار کے نتیجے میں پوری امت کے لیے تیمم کی آسانی عطا فرمائی۔
ارے صحابہ کرام کا نام لے لے کر تو لوگ چوما کریں اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگائے کریں. کیسے بدقسمت لوگ ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام پر ہی الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں, جن صحابہ کے امت پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو آج یہ دین ہمارے ہاتھ میں اس حالت میں نہ ہوتا, ورنہ مسیلمہ کذاب جیسا خبیث نبوت کے جھوٹے دعوے کر کے امت کا شیرازہ بکھیر چکا ہوتا. حضرت فاروق اعظم جیسا بہت بڑا لیڈر نہ ہوتا تو یہ امت کا کیا حال ہو چکا ہوتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسا جنرل نہ ہوتا تو آج عالم کفر مسلمانوں کو کچل چکا ہوتا. یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اپنے سینوں پر تیر کھا کے, اپنے سینوں پر تلواروں کے گھاؤ کھا کر, نیزوں کے برسیوں کے وار برداشت کر کے اس دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی. آج ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ جناب انگلیاں چلاتے ہوئے اور جناب ٹی وی پر یا اسکرین پر بیٹھ کے انہی صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کو بکواس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے جو دین کے بارے میں دین کا دال تک نہیں جانتے, دین ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزرا. داڑھیوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے, نمازوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے, انگریزی کلچر کے غلام بنے ہوئے ہیں اور وہ صحابہ کرام پر بھونک رہے ہوتے ہیں. بے وقوف جاہل لوگ, انہیں کیا معلوم کہ صحابہ کیا مقام تھا. ان صحابہ کرام نے تو ہمیں دین سکھایا. ان سے جو بھی معاملات ہوئے خبردار کبھی بھی انہیں غلطی تصور نہ کرنا. کیوں؟ اگر ان سے یہ معاملات نہ ہوتے تو امت پر آسانیاں نہیں آتی, امت پر آسانیاں نہیں آتی کبھی بھی. یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو گفتگو کروں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آسانی کے لیے حکم دیا تو وہ اگرچہ آسانی اس صحابی کے لیے نازل ہوئی تھی لیکن اس صحابی کی برکت سے پوری امت کو اس کا فائدہ پہنچا دیا. سبب وہ صحابی بنا یا وہ صحابیہ بنی, انہوں نے اپنے اوپر اس بھار کو لیا اور امت کو فائدہ پہنچا. تو بالکل بے عین ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ معاملہ نہ ہوتا, وہ آواز نہ اونچی ہوتی تو یہ آیت نازل نہ ہوتی جس سے پتہ چلا کہ نبی کی بارگاہ میں آواز کو ہرگز اونچا نہیں کیا جانا. کیونکہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی کرے گا, اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز اونچی کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا. تم سمجھتے رہو گے میں حاجی ہوں, تم سمجھتے رہو گے میں زکوٰۃ دینے والا زکاتی ہوں, تم سمجھتے رہو گے کہ میں عمرے کر کر کے میں نے ڈھیر لگا دیا ہے, تم سمجھتے رہو گے کہ میں نوافل پڑھ کے نمازی بن چکا ہوں, تم سمجھ رہے ہو گے کہ میں روزے رکھ کے نفلی روزے رکھ کے بہت بڑا میں نے کمال کر لیا ہے, تبلیغیں کر کے بڑا کمال کر لیا ہے, دین کی خدمت کر کے بڑا کمال کر لیا ہے, ننگوں کو کپڑے پہنا کر کمال کر لیا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلا کر کمال کر دیا ہے. لیکن کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھوٹی سی بھی گستاخی ہو گئی, سب کا سب اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا. کیوں؟ میری نبی کی شان تمہارے اعمال سے بڑھ کر ہے, میرے نبی کی عزت, میرے نبی کی ناموس, میرے نبی کا مقام تمہارے اعمال سے بڑھ کر ہے. ارے میرے نبی کا ایک سجدہ پوری امت کے سجدوں سے بھاری ہے. تم ساری امت سجدے کرتے رہو, ایک پلڑے میں ڈالو, میرے نبی کا ایک سجدہ تمہاری تمام سجدوں سے بھاری ہوگا. تو میرے نبی کی عزت سب سے زیادہ ہے. دیکھتے نہیں ہو آدم علیہ السلام جو آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے, آپ ان کو اولاد میں سے ہیں, آدم علیہ السلام, اس کی صرف ایک چھوٹی سی شیطان مردود ابلیس کی غلطی ہوئی اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو کوئی اہمیت نہیں دی. ہزاروں سال کی عبادت کتابوں میں تو بہت مبالغہ کر کے لاکھوں تو کروڑوں پتہ نہیں کتنا لکھا گیا ہے, لیکن میں پھر بھی منیمم کر کے میں کم کر کے بتاتا ہوں. ہزاروں سال اس نے عبادت کی. آسمان, ساتوں آسمان, زمین, کوئی چپا, کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں. کسی آسمان پہ اس کا نام عابد تھا, کسی آسمان پہ اس کا نام زاہد تھا, کسی پہ عالم تھا,
بڑے بڑے اس کے مرتبے تھے، لیکن اللہ کا ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوا وہاں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، گستاخی کر گیا، اللہ نے ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ارے وہ تو ہزاروں سال عبادت کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو نہ بچا سکا، تو ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں، ہماری تو عمر ہی 60 70 75 80 سال ہیں، کیا بچے گا کسی کے پاس اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حوالے سے کسی بے ادبی یا کسی کی گستاخی ہو گئی تو وہ اندازہ لگا لے کہ جب وہ بڑا نہیں بچا تو چھوٹے کہاں سے بچیں گے؟ تو ابلیس جب نہ بچا تو اس کے چیلے کہاں سے بچیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ رسالت کی آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔